رانا ثناءاللہ صاحب، ایک تو آپ کی گورنمنٹ میں ان کے اوپر ہیروین تک کے کیس بن گئے. یہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، یہ ان کا فیصلہ تھا، اور رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ڈالنے والے پرچے اور بے تحاشا تھے. لیکن جو بات نہیں بنتی وہ نہیں بنتی. میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میری ان کے ساتھ کو بڑی شدید قسم کی رائولری یا لڑائی ہے، میں ایک غلط چیز کو صحیح کر دوں، تو میں آن ریکارڈ ہوں اس کے اوپر. میں نے اس وقت اس فیصلے کو سراہنے سے انکار کیا تھا. So that is my stance on Rana Sahab. Though I know we have model town, we have so many cases against him. آپ ان کے اندر اگر انہیں لے کے جائیں تو شاید میرے پاس بھی ایویڈنس ہو، میں وہ ایویڈنسز دوں، میں وہ بات کروں. لیکن یہ ہیروین والا پرچہ نہیں بنتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو اس وقت بیٹھے تھے سیٹوں پہ، کہ آپ نے کیوں بنایا. رانا ثناءاللہ صاحب چونکہ مختلف شخصیت ہیں، ایک تو آپ کی گورنمنٹ میں ان کے اوپر ہیروین تک کے کیس بن گئے. عمران خان صاحب نے انہیں بڑے توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے وفاداریاں بھی نہ بدلیں، اور اس کرائسس کو بھی جس کی سزائے موت تھی، اس کرائسس سے بھی وہ نکلے جو سارے الزام آئے. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات سر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے فیصلے غلط ہو گئے. غلط فیصلوں میں اگر یہ اپنی صوبائی حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے تو 9 مئی بھی نہ ہوتا تو یہ لوگ اس سٹیج تک نہ پہنچتے. تو وہ ایک پورا پیٹرن بتا رہے تھے جہاں مس کیلکولیشنز تحریک انصاف نے کی. تو وہ کم از کم ایک بڑی آواز ہیں، ہمدردیاں چینج کرنے کا بھی ان پہ الزام نہیں ہے. تو اس بات کو ان کی آپ رسپونڈ کر دیجئے اگر پاسبل. دیکھیں، وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں، اور ان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ ہماری کسی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا، بالکل بجا، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. مسئلہ یہ ہے، میرا نقطہ نظر جو بھی تھا اس وقت، میں بڑی اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹجک فیصلوں کو باہر ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ اسٹریٹجک فیصلوں کے اندر کچھ ایسی وجوہات آپ نے منع کیا تھا جنہیں رانا ثناءاللہ پبلکلی ہم صاحب کے باہر ساتھ اس نہیں طرح لا نہ کریں. سکتے. نہیں سر، میں نے اگر منع کیا بھی تھا، میرا جو بھی اوپینین تھا وہ میں نے عمران خان صاحب کو دے دیا تھا. اب جب عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تو میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. سر، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی آپ کے مشورے کے اوپر لیڈر اچھا فیصلہ کر لے اور اس کے اثرات اچھے آ جائیں تو آپ کہیں جی میں بلے بلے جی میں نے یہ مشورہ دیا تھا. اور اگر آپ کے فیصلے کے اگینسٹ لیڈر کے کسی فیصلے کے کانسیکوینسز آ جائیں تو آپ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیں کہ نہیں جی نہیں، وہ اس وقت یہ فیصلہ غلط تھا. ریسپانسبلٹی کا نام ہے. ایک چھوٹا سا انسرشن آپ کی اجازت سے، کہ ان دنوں کیا حالات تھے، رانا صاحب ہی کیوں ٹارگٹ بنے، اور اتنا مہلک اور اتنا سویر کیس ڈالنے کے لیے؟ مطلب اور کوئی کیس، بے شمار کیسز سے سر کچھ بھی ڈالا جا سکتا تھا. وہ بیگ برآمد کروا لیا، وہ جی ڈرگز ہیں، ڈرگ سپلائر ہیں جی، اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہیروین برآمد. اس طرح کا یہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیا ان دنوں حالات تھے؟ آپ نے ضرور مشورہ دیا ہوگا ایسا نہ کریں. کیوں عمران خان باؤنڈ تھے یہ کرنے کے لیے، اور شوق سے کیوں کر رہے تھے یہ سارا؟ کیا ہوا؟ میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. دیٹ از نمبر 1 جی. اگر ہوئی ہوتی تو میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتا. نمبر 2، یہ آپ کے اینٹی نارکوٹکس کے جو ہیڈ تھے، یہ ان کا انیشیٹو تھا، اور اس حوالہ سے شہریار افریدی صاحب آن فلور آف دا ہاؤس حلفاً اپنا موقف کلیئر کر چکے ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کی بات بھی منظر عام پر آ چکی ہوئی ہے، جس میں رانا صاحب نے جو اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ تھے، ظاہر ہے ان کو ہی ذمہ دار قرار دیا. یہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، یہ ان کا فیصلہ تھا. یہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ایز اے پارٹی فیصلہ نہیں تھا. اچھا، یہ فیصلہ کیوں تھا؟ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رانا صاحب کی پوزیشن وہی تھی جو آج میری ہے. اس وقت شاید ہم بلو آئیڈ تھے، ہم پسندیدہ تھے، اور ہم چونکہ اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف اور ہم اس وقت بینڈ آؤٹ لیٹس کے خلاف ریاستی پالیسی کے ساتھ تھے. تو رانا صاحب 99 کے بعد ایک ان کی اسٹرگل پولیٹیکل رہی ہے، اس میں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نشانہ کے اوپر تھے، تو شاید کو غصہ ان کے ساتھ نکالا گیا ہوگا. بٹ اٹ واز ناٹ پی ٹی آئیز پالیسی. آپ کو اپنی ذات کی حد تک میں بتا دیتا ہوں کہ میرے سے، چونکہ میں آرچ رائیول ہوں رانا صاحب کا، میری اور رانا صاحب کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کو بہت ساری جگہ پر ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، یوز بھی کیا جاتا ہے. اور ان دونوں میں 2014 کا آپ کو پتہ ہے جب ماڈل ٹاؤن میسیکر ہوا تھا
میں بہت اوپنلی ان کے خلاف بولا تھا, میں آج بھی بولتا ہوں, وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں. لیکن میرے سے جب 2 میڈیا ہاؤسز نے اس وقت رابطہ کیا جب رانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں آپ کا تو ورسٹ اپوننٹ جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے, میں نے اسے کنڈیم کیا. وہ ریکارڈنگز آج بھی موجود ہوں گی. یہ آپ پہلے بھی اس کا اظہار کئی دفعہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ڈالنے والے پرچے اور بے تحاشا تھے, لیکن جو بات نہیں بنتی وہ نہیں بنتی. میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میری ان کے ساتھ کو بڑی شدید قسم کی رائیولری یا لڑائی ہے, میں ایک غلط چیز کو صحیح کر دوں, تو میں آن ریکارڈ ہوں اس کے اوپر, میں نے اس وقت اس فیصلے کو سراہنے سے انکار کیا تھا. So that is my stance on Rana Sahab. Though I know we have Model Town, we have so many cases against him. آپ ان کے اندر اگر انہیں لے کے جائیں تو شاید میرے پاس بھی ایویڈنس ہو, میں وہ ایویڈنسز دوں, میں وہ بات کروں, لیکن یہ ہیروئن والا پرچہ نہیں بنتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو اس وقت بیٹھے تھے سیٹوں پہ کہ آپ نے کیوں بنایا.